وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے وہ شب برات. کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں. 4 راتیں، اس میں سے ایک شب برات. شب کہتے ہیں رات کو، اور برات یعنی بری ہونا. ایسی رات کہ اگر اس میں کوئی گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. عرب کا ایک مشہور قبیلہ اس قبیلے میں بکریاں بہت تھیں اور بکریوں کے اوپر بال بہت تھے. یوں فرمایا کہ شب برات میں اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر، بالوں کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں آج کی رات میں. ویسے اللہ تعالیٰ رات میں آخری پہر میں، جو رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، جب پہلے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، لیکن شب برات میں سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر. اللہ اکبر کبیرہ. بڑی پیاری رات. آج کی رات میں یہ لکھا جاتا ہے کون جیے گا، کون مرے گا، اور کس کو کتنا رزق دیا جائے گا. یہ سب آج کی رات میں لکھا جاتا ہے. اس لیے آج کی رات میں خوب دعائیں کی جائیں اور دل کی حاضری سے دعائیں کی جائیں. اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں. ضروری نہیں پریشان رہنے کی. ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی ہے، ہمارے پاس قرآن شریف ہے، ہمارے پاس دعا ہے. ہم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لیں، انشاءاللہ ہم پریشان ہوں گے نہیں. ہاں، لگژری میں جو لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں، پھر وہ کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مالدار ہو، غریب ہو، حافظ صاحب ہو یا مولانا ہو، جو بھی لگژری میں پیچھے بیٹھے گا وہ اسپیڈ بریکر پہ اچھلے گا، اور 100 بمپر آئے تو 100 بمپر پہ اچھلے گا. بھائی تو پیچھے کیوں بیٹھا؟ تو پیچھے بیٹھتا نہیں تو اچھلتا نہیں. تو عقل مند ہے، ہوشیار ہے، ڈرائیور کے قریب آ جا تو انشاءاللہ پھر تو اچھلے گا نہیں. اسپیڈ بریکر کا تجھے پتا چلے گا نہیں. یہ دنیا لگژری ہے، اللہ اس کو چلا رہے ہیں. جو اللہ سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی یہاں پر اچھلے گا. ہر بار اچھلے گا، بار بار اچھلے گا. اور جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اس کو حالات کا پتہ چلے گا نہیں. تو ہمیں چاہیے ایسی مبارک راتوں کی برکت سے ہم سچی پکی توبہ کر کے اپنے اللہ کے قریب آ جائے، پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں چین سکون دے گا. اچھا، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یوں فرمایا تقریباً 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 8 قسم کے. اللہ ان کو شب برات میں بھی معاف کرتے نہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں. نمبر 1، شرک کرنے والا. اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا سمجھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو شب برات میں معاف کرتے نہیں. اس لیے کبھی بھی شرک نہیں کرنا. خود ہم لوگ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بیوی کسی اور کو دیکھے، یہ ہم برداشت کرتے ہیں؟ نہیں. انسان اپنی بیوی کی ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اس غلطی کو معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جو گناہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن اگر کسی نے شرک کیا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھا، کسی کو مشکل کشا سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی جھکائی، اللہ اس کو معاف کریں گے نہیں. بہت سے لوگ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ اللہ والوں سے ملنے کے لیے. اچھی بات ہے جانا. بہت سے لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، منع نہیں ہے. منع کیا ہے؟ ابھی میں بیٹھا ہوں، ایک آدمی آیا میرے پاس، میرے کو بولتا ہے مولانا میرے کو بیٹا دے دو. کیا بولتا ہے؟ مولانا میرے کو بیٹا دے دو. ارے میرے ہاتھ میں ہوتا تو پوری دنیا میں جس کے بیٹے نہیں سب کو بیٹے ہی بیٹے دے دیتا. وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو کیا کرو؟ مولانا
آپ اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ میرے یہاں بیٹا دے دے. اس کو کہتے ہیں صحیح طریقہ. اگر انسان کوئی مزار پہ کبھی جا رہا ہے تو وہ ان سے نہ کہے کہ آپ بیٹا دے دو, وہ یوں کہے حضرت آپ اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ میرے یہاں بیٹا دے دے. یہ پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ, اللہ یہ جو اللہ والے آرام کر رہے ہیں نا, ان کا بڑا اونچا مقام ہے, ان کے صدقے تو پھر میرے یہاں بیٹا دے دے. یہ صحیح طریقہ. اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال, وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے. ایسا بھی کوئی کام ہے جو اللہ سے نہیں ہوتا, جو اللہ کرنے کے لیے کسی اور کا محتاج ہے. لا الہ الا اللہ, سب سے بڑا کون؟ اللہ. باقی سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے نیت کرو جو بھی مانگنا ہو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے. نمبر 2, اگر دل میں کسی کا کینہ اور بغض ہوگا, کسی مسلمان بھائی کی نفرت ہوگی یا دشمنی ہوگی یا اس سے انتقام لینے کا جذبہ ہوگا, اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف کرتے نہیں. مولانا میرے فلاں رشتہ دار وہ میرے سے لڑتے ہیں اس لیے میرے دل میں ان کی برائی ہے. ارے پال والو, پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے پھر بھی ایک کی بھی برائی دل میں آئی تو ہمیں اللہ نہیں ملے گا, شب برات میں معافی ملے گی نہیں. اچھا بھائی, پال والے گندے گلاس میں پانی پیتے ہیں, بولو نا, گندے خمچے میں کھانا کھاتے ہیں, گندے برتن میں دودھ لیتے ہیں, گندا بیڈ روم پسند کرتے ہیں, گندی بیڈ شیٹ پسند کرتے ہیں. فرمایا نا, اللہ تعالیٰ بھی گندے دل کو پسند نہیں کرتا, صاف دل. دیکھ تجھے کسی کی برائی پالنی ہے یا اللہ چاہیے؟ پہلے وہ بتا. اللہ چاہیے, دل ایک دم صاف, سب میرے سے اچھے میں سب سے گندا, جس کو جو کرنا وہ کرے, یہ اس کے اخلاق ہے. میرے اخلاق یہ ہے کہ میں کسی کی برائی رکھتا نہیں کیونکہ میرے کو اللہ چاہیے, اس لیے اپنے دل کو ایک دم صاف رکھنا. نمبر 3, جو نشے کا عادی ہو, شراب کا عادی ہو, نشے کی کسی بھی چیز کا عادی ہو, اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف کرتے نہیں. جو شخص شراب پیے اور بغیر توبہ کے مر جائے, اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتے. اس لیے میرے عزیزوں, عزیز نوجوانوں, نشہ کیوں کیا جاتا ہے؟ سکون کے لیے. حالانکہ نشے میں سکون نہیں اور پریشانی ہے. اگر سکون چاہیے, صاف سن لو, اللہ کا ذکر کرو گے سکون ملے گا, نہیں کرو گے سسکتے رہو گے, بلکتے رہو گے, تڑپتے رہو گے, بے چین رہو گے. جو مرضی آپ ہو جائے, آپ بادشاہ بن جائے, اللہ کے ذکر کے بغیر سکون ملنے والا ہے نہیں. مچھلی کو پانی سے باہر نکالو, اس کو انگلینڈ لے جاؤ, پناما لے جاؤ, کشمیر لے جاؤ, مچھلی کو اچھا لگنے والا ہے نہیں. اس لیے اللہ کا ذکر کرو, قرآن شریف کی تلاوت کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا, ناحق قتل کرنے والا, اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف کرتے نہیں. نمبر 5, عاق الوالدین, ماں باپ کا یا دونوں میں سے ایک کا نافرمان, اللہ ان کو بھی شب برات میں معاف کرتے نہیں. کسی کے ماں باپ چلے گئے ہو, وہ ایصال ثواب کرے, مغفرت کی ان کے لیے دعا کرے. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا دے. اور جس کے ماں باپ موجود ہیں وہ ان کا ادب کرے, احترام کرے, ادب سے پیش آئے, برا بھلا نہ کہے اور ان کے سامنے ہمیشہ تواضع کے ساتھ رہے. نمبر 6, کسی رشتہ دار سے دنیا کی وجہ سے تعلق کو توڑنے والا, اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف کرتے نہیں. 2 بھائی ہیں, بات چیت بند, معافی نہیں ہوگی. بھائی بہن, بات چیت بند, معافی نہیں ہوگی. رشتے میں آگے پیچھے ہو گیا, بات چیت بند کر دی, فرمایا اللہ شب برات میں بھی معاف کرے گا نہیں. اس لیے کسی بھی رشتہ دار سے ہماری بات چیت بند ہو, فوراً معافی مانگ لیں. اور چونکہ ایک سوال ہے, یا تو آپ کو اس سے نفرت رکھنی ہے یا اللہ چاہیے.
اللہ چاہیے چھوٹے بنو، معافی مانگو، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ آپ کو سب کچھ دے دے گا۔ وہ رشتہ دار کی نفرت آپ کو کچھ نہیں دے گی، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس لیے اپنے کسی بھی رشتہ دار سے بات چیت بند کرنے کی نہیں۔ نمبر 7، یہ گناہ بہت خطرناک ہے، اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ کتنا ناراض ہوتے ہیں؟ یوں فرمایا شب برات میں معاف تو نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! ایسا اللہ کا جلال، ایسا رعب، ایسا غصہ کس پر؟ فرمایا جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف کریں گے۔ 80% مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہے، حالانکہ کوئی عزت نہیں ملتی، اللہ کو ناراض کر کے آج تک کوئی خوش نہیں رہ سکا ہے۔ انسان کہتا ہے سب کچھ کرتا ہوں پھر بھی پریشان ہوں۔ بھائی تیری ازاری ٹخنوں سے نیچے ہے، دنیا میں بھی پریشان، خطرہ ہے آخرت میں بھی پریشان رہنے کا، کیونکہ اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اچھا یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو، یہ ازار ہو، عربی جبہ ہو، لنگی ہو، نائٹ پینٹ ہو، پتلون ہو، شلوار ہو، سب کا یہی مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کب ہے؟ جب بندہ کھڑا ہو۔ کب ہے؟ بیٹھا ہو اور لنگی ٹخنوں سے نیچے جائے تو مسئلہ نہیں ہے، سویا ہو اس وقت مسئلہ نہیں ہے، جب کھڑا ہو اور وہ کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو، قائمن نازلن، بندہ کھڑا ہو اور وہ کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو۔ موزہ کیا ہوتا ہے؟ موزہ جو ہے یہ نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے، انگلیوں سے فٹ ہوتا ہے، اس لیے موزے کا مسئلہ ہے نہیں، یہ موزہ نیچے سے اوپر کی طرف نہیں آ رہا ہے، کپڑے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ پال والے سمجھدار لوگ ہیں، اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ یہ دنیا کے چند ٹکا لوگوں کے لیے اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں کریں گے۔ یہ سب پریشان حال ہے دنیا والے، یہ کیا ہمیں دیں گے اور کون سے ہماری عزت کر دیں گے؟ اس لیے نیت کرو نوجوانوں، آپ کو اللہ کا واسطہ یہ چھوٹی سی چیز کے لیے اپنی دنیا آخرت کو برباد نہ کرو۔ اللہ کو ناراض کر کے آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے، اس لیے نیت کرو جان تو دے دیں گے، ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں کریں گے۔ نمبر 8، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، اللہ ان سے بہت ناراض۔ یوں فرمایا کہ شب برات میں بھی ان کو معاف کروں گا نہیں، اور قیامت کے دن ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا نہیں۔ زنا کرنے والا شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، اسلام نے اس کی کیا سزا سنائی؟ اللہ اکبر! کہ اسلامی ماحول ہو، اسلامی نفاذ ہو، اس وقت اس کو جو شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کر لیا اس کو ایک میدان میں لے جاؤ، پتھر مارو، اتنے مارو کہ وہ تڑپ تڑپ کر کے مر جائے، اس کو سنسار کر دو۔ اللہ نے اس کو اس حالت میں دیکھ لیا، اب اللہ کا غصہ جلال میں آ گیا، اللہ کی زمین پر اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں۔ باپ بیٹی سے بہت پیار کرتا، بیٹی کو دیکھ لیا کسی سے منہ کالا کر رہی ہے، باپ کا غصہ جلال میں آ گیا۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ کوئی زنا کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت ناراض ہو جاتے کہ میری دھرتی پر بہت بڑا جرم ہوا ہے، زنا کرنے والے نے مجھے کمزور سمجھا ہے، اس کو میرے پاس آنا ہے، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بہت سنگین گناہ ہے، اس لیے میرے عزیزو زنا سے بچو۔ ابھی سورت کے ایک دیہات کا ایک واقعہ پیش آیا، ایک 24 سال کی لڑکی کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر سے 3 سانپ باہر آ گئے۔ سورت کے دیہات میں 35 دن پہلے وہ قبر بند کر دی، دوبارہ 3 سانپ باہر آ گئے۔ بستی والے پریشان، رو رہے ہیں لوگ، ان کا بچہ ڈر گیا۔ میں نے پوچھا یہ عورت کیا کرتی تھی، کیا گناہ کرتی تھی؟ کہا مولانا بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھتی تھی، یہ بہت خطرناک گناہ ہے زنا، اللہ کو سخت ترین ناراض کرنے والا گناہ ہے۔ قبر کا عذاب بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے زنا کرنے والوں کے لیے، اس لیے بد نظری سے بھی بچنا اور زنا سے بھی بچنا۔ شب برات میں کیا کرے؟
فرمایا ہو سکے تو یہ رات اللہ کی محبت میں جاگ کر کے گزارے، اللہ کی عبادت کرے۔ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، بار بار آتی نہیں ہے، کیا پتہ یہ زندگی کی آخری شب برات ہو، پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرو، درود شریف پڑھو، استغفار کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، تہجد پڑھو، دعائیں مانگو، 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لو۔ آج سے رمضان میں 15 راتیں باقی ہے، روز 2 پارے پڑھ لو، رمضان تک ایک قرآن ہو جائے گا۔ اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھو، روزہ رکھنا مستحب ہے، رکھو گے تو ثواب ملے گا اور نہیں رکھو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی شعبان کے روزے رکھنا چاہیے، ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے رکھنا سنت ہے۔ جو 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہے اس کو ایک ہمت مل جاتی ہے۔ کیا ہمت ملتی ہے؟ کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھا، پتہ ہی نہیں چلا، انشاءاللہ رمضان کے روزے کا بھی پتہ چلے گا نہیں۔ اور اللہ سے ایک دعا کرو، اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں۔ ابھی سے دعا کریں گے، اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم کرو، اس کا مذاکرہ کرو، رمضان کو وصول کرو۔ عید کی ساری تیاری شعبان میں کر لو، رمضان میں بازار کے چکر نہ لگاؤ۔ اپنی مستورات کو کہو 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دو، سب مل کر کے اپنے اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ 8 قسم کے لوگ سمجھ میں آ گئے؟ نمبر 1 شرک کرنے والا، نمبر 2 کینہ اور بغض رکھنے والا، نمبر 3 نشے کا عادی، نمبر 4 ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، نمبر 5 ناحق قتل کرنے والا، نمبر 6 کسی رشتہ دار سے دنیا کی وجہ سے تعلق کو توڑنے والا، نمبر 7 ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا نافرمان، نمبر 8 زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد۔ یہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ ان کو شب برات میں بھی معاف کرے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی رات کی رحمت نصیب فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ نیت کرو انشاءاللہ آج کی رات سے اللہ سے دوستی کر لیں گے انشاءاللہ۔ وہ لگزری میں پیچھے نہ بیٹھو، آگے آ جاؤ۔ ابو ناراض ہو گھر میں جاؤ، ابھی تو اچھا نہیں لگ رہا ہے، ابا ناراض ہے، کہو ابو میرے سے غلطی ہو گئی، آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ دیکھو ابا خوش ہو جائیں گے، آپ کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے، آپ کو پیار کریں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ ناراض ہے، اللہ سے کہو اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو ناراض کیا، میں نے ہیرو کی کرکٹروں کی نقل اتاری، پیارے نبی جو آپ کو بہت پسند ہے، میں نے ان کی سنتوں کے جنازے اپنے چہرے سے نکالے، اپنے لباس سے نکالے، ہماری شادی سے پیارے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے گئے۔ لیکن آج میں آپ کے گھر پہ آ گیا ہوں، سنا ہے آپ بڑے قریب ہیں، بڑے رحیم ہیں، جہاں پینسل بنی وہاں ربڑ بنا، جہاں قلم بنی وہاں وائٹنر بنا، جہاں کپڑے بنے وہاں سرف بنا، جہاں موبائل بنا وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بنا، جہاں انسان بنا وہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک میرا اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا، پہلے کہاں گئے تھے اب کیوں آئے؟ میرا عزیزو اس وقت کو یاد کرو جب میں اور آپ اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے، ہماری فیملی، ہمارے بچے اپنی اپنی قبر میں ہوں گے، اس وقت ہمیں کون کام آئے گا؟ مغل کے سارے بادشاہ 400-500 سال سے قبروں میں ہے، صحابہ 1300 سال سے قبروں میں ہے۔ ایک دن میں اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اگر اللہ کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں خوش کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی لائٹوں کو بند کر دو۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم کوئی چھوٹے موٹے گنہگار نہیں ہیں، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، اقراری مجرم ہے۔ اللہ بڑی راحت ہے، بڑی مبارک رات ہے، بڑی خیر کی رات ہے۔ اسی امید پر نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مجمع آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، آپ کو تلاش کرتے کرتے، آپ کو لینے کے لیے یہ پال مسجد میں آ گیا ہے۔ اے اللہ
اللہ بے شک بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن صبح کا بھاگا ہوا شام کو واپس آ جائے اس کو بھاگا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ اللہ ہم واپس آ گئے ہیں، ہم واپس آ گئے ہیں، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اقرار کرتے ہیں کہ آپ کو ناراض کیا ہے، نمازیں چھوڑی ہے، سنتوں کے جنازے نکالے ہیں، لیکن اللہ آج کی رات میں آپ سے صلح کرنے آئے ہیں، آپ سے دوستی کرنے آئے ہیں، اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ کتنے ایسے ہوں گے کسی کے ابو کا انتقال ہو چکا ہوگا، کسی کی اماں کا انتقال ہو چکا ہوگا، اور ماں باپ وہ نعمت ہے ان کا خلا ساری دنیا مل کے پور کر نہیں سکتی۔ انسان کے پاس کتنا پیسہ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، لیکن ابو کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ انسان جب اپنے ماں باپ کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھتا ہے، آخری مرتبہ دیدار کرتا ہے، جب اس کے ابو کے اوپر کفن کی چادر اس کے ابو کے چہرے پر ڈالی جاتی ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، سمجھتا ہے یہ میرا ابو کا آخری دیدار ہے دنیا میں۔ اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے ماں باپ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اللہ کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن تنہائی میں جب ماں باپ کی یاد آ جاتی ہے انسان رونے لگتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ اللہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے ماں باپ بھی، اور اللہ ہمارے ماں باپ موجود ہیں، ہم نے ان کو ستایا، ہم نے ان کو تڑپایا، وہ ہم سے ناراض رہے، ہم ان کے خلاف گئے، اپنی بیوی کے ساتھ مل کے ان کی غیبتیں کرتے رہے، اپنی آخرت برباد کرتے رہے۔ اللہ ہمیں سمجھا دے کہ جب ان کے جنازے اٹھیں گے نا تب ان کی بہت یاد آئے گی۔ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ یہ مجمع ایک امید کے ساتھ آیا ہے معافی مانگنے کے لیے، معاف کر دے اللہ، رونے والا بنا دے، رونے والا بنا دے، دل کو نرم کر دے، دل کی زمین کو نرم کر دے، محبت کی ایک نظر ڈال دے اس مجمع پر، اپنی رحمت کی رسی ڈال کر اپنی طرف کھینچ لے۔ اللہ ایک کو بھی ضائع نہ کر، ایک کو بھی محروم نہ کر، ہر ایک کی دنیا آخرت بہتر بنا دے۔ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجیے۔ اس بیچاری 24 سال کی لڑکی کے لیے بھی دعا کر لیجئے جس کی قبر میں 2-3 سانپ نکلے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے، اے اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ۔ اللہ جب ہمارا وقت آئے ہمیں بھی معاف کر دے، معاف کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو ایک طرف قبر میں رکھا دوسری طرف سانپ بچھو آئے، اللہ نہیں برداشت کر سکتے، رب نہیں، اللہ نہیں، اللہ جی نہیں، ابھی معافی مانگتے ہیں نا اللہ پاک آپ کو سوری کہہ دیتے ہیں، غلطیاں کی ہے لیکن اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے، یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اگر غلطی ہو جائے توبہ کریں گے، اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ مسلمانوں کا بڑا مجمع فجر کی نماز میں میٹھی نیند سو کر کے آپ کو ناراض کر کے اپنی قبر کو جہنم کا گھڑا بنانے کی تیاری کرتا۔ اللہ نمازی بنا، نیک بنا، نوجوانوں کو زندگیاں چینج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کو سمجھا دے کہ اللہ کے نبی کے طریقوں سے دور فائدہ نہیں، بے چینی، تکلیف، حالات، 2 کام بنانے جائے 4 کام بگڑ جائے، 4 کام بنانے جائے 8 کام بگڑ جائے، زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے، آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا، آج تک کوئی ترقی نہ پا سکا، بادشاہ بن کے بھی کامیاب نہ ہوا، تو نبی کے طریقوں سے دور رہ کر پیارے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال کر اللہ کی زمین پر اللہ کو ناراض کر کے چل کے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جنید جمشید کی طرح اگر توبہ کرے گا خدا تجھے کامیاب کرے گا، سعید انور کی طرح توبہ کرے گا اللہ کامیاب کرے گا، ہاشم آملہ کی طرح نبی کی نقل اتارے گا اللہ عزتوں کا ڈنکا بجائے گا۔ اور اگر نبی کے طریقوں سے دور گیا، اللہ کے نبی سمجھ میں نہیں آئے، ان کا چہرہ، ان کی زندگی، ان کا لباس اگر سمجھ میں نہیں آیا تو تیار رہنا ہمیشہ بے چینی کے لیے، پریشانی
کے لیے، حالات کے لیے اللہ آج ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سنتوں پہ چلیں گے، انشاءاللہ سنتوں پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آج کی رات کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما۔ ہمارے بڑوں نے شب برات میں آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو انہیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ان کی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ عافیت سے رمضان تک پہنچا، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے تہجد، اشراق، چاش، اوابین، سحری اور افطاری کے وقت میں 10 منٹ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔